دل بدلے تو زندگی بدلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں فائزہ خان اور آج اس مجلس میں میرے ساتھ شامل ہیں زہرا منصور، ارم رزاق، فائزہ اشرف اور رفعت عدیل. الحمدللہ آج ہم ایک بار پھر دل بدلے تو زندگی بدلے کی ان مجالس کے سلسلے میں استاذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم دل کی تبدیلی کے عمل پہ بات کر سکیں. استاذہ نکہت ہاشمی ہماری مسلسل اس سلسلے میں رہنمائی فرما رہی ہیں کہ ہم دل کی مختلف خرابیوں اور مختلف تبدیلیوں کے بارے میں جان سکیں اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکیں. خوشی اور غم ہر انسان کی زندگی میں آتے اور جاتے رہتے ہیں. یہ دونوں ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ان موقعوں پر انسان کے رویے اونچ اور نیچ کا شکار ہوتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا حال بھی عجیب ہے. جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اجر پاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. تو صبر کا بدلہ تو جنت ہے. اہل جنت کو بشارت دی جائے گی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم نے صبر کیا. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے. آج استاذہ الحمدللہ اور جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. آج ہم آپ سے جس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ صبر کی حقیقت ہے کہ صبر کیا ہے کہ جس کے بدلے میں جنت کا وعدہ دیا گیا ہے. زندگی کے ایک ایسے رویے کے بارے میں، ایک ایسی خصوصیت کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے. صبر اپنے نفس کو روک کر رکھنا ہے. ایک ایسے موقع پر جب انسان کو مصیبت پہنچے تو انسان اس موقع پر جزا فضا کی بجائے، شکوے شکایت کی بجائے سکون کی حالت میں رہے. پھر صبر صرف مصیبت میں ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پر اپنے آپ کو مستقل مزاجی سے چلائے رکھنا یہ بھی صبر ہے. اسی طرح سے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کے کام ہیں، اس کی نافرمانی کے کام ہیں، اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا یہ بھی صبر ہے. اسی طرح سے زندگی میں مختلف مواقع پر جہاں پر نفس کی اکساہٹیں ہوں، ماحول کی طرف سے، ارد گرد کے معاشرے کے افراد کی طرف سے مختلف طرح کے مطالبات ہوں، وہاں اپنے آپ کو حق پر جمائے رکھنا یہ بھی صبر ہے. اسی طرح سے وہ موقع جو انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ انسان اس موقع پر دل کی خواہش کی مان لے اور حق کو چھوڑ دے، ایسے موقع پر جب انسان اپنی خواہش پر کنٹرول کرتا ہے تو وہ بھی صبر ہے. جو انسان پاک دامن رہتا ہے صبر کیے بغیر کیسے پاک دامن رہ سکتا ہے؟ جو انسان عفو درگزر کرتا ہے صبر کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی کو معاف کر سکے؟ تو زندگی میں اگر ہم اسے عمومی طور پر دیکھنا چاہیں تو یہ خوشیاں ہیں یا غم، اور ہر حالت میں انسان نے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھنا ہے جو مقام حق ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے رہنمائی کی ہے. استاذہ جیسے آپ نے بتایا کہ صبر کرنا جو ہے یہ خوشی اور غم کے موقع پہ
اب خوشی پہ غم پہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ صبر کرنا، کیا ہم جیسے ہوتا ہے غم کے موقع پہ بھی کہ رونا دھونا اور واویلا میں جانا، اور اس کے بعد پھر انسان کچھ عرصے کے بعد کہے کہ میں نے صبر کر لیا، کیا اسی طرح صبر کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک خاتون کے پاس سے گزرے جو اپنے بیٹے کی قبر پر تھیں، تو آپ نے اس سے کہا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس نے رسول اللہ کو پہچانا نہیں اور آپ سے کہا کہ آپ کو اس جیسی مصیبت پہنچی ہوتی تو آپ کو پتہ لگتا کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے، بعد میں لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ پشیمان ہوئی، رسول اللہ کے پاس آئی، دیکھا دروازے پر کوئی دربان نہیں ہے، چلی آئی اور معذرت کرنے لگی اپنے طرز عمل پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو صدمے کے پہلے موقع پر ہوتا ہے، یعنی جب صدمہ پہنچے اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا یہ صبر۔ جب آپ نے پوری طرح جزا فضا کر لی، جب پوری طرح سے اظہار کر لیا، جو جی میں آیا کہہ لیا، اب آپ کی طاقت نہیں رہی، آپ خاموش ہو گئے، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صدمے کی ابتدا میں جو انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے تو یہ صبر ہے۔ استاذہ جیسے اس سے آگے بڑھ کے، جیسے ابھی آنٹی زارا نے بات کی کہ خوشی کے موقع پہ بھی صبر کیا جا سکتا ہے، یہ صبر صرف اور صرف حالت غم کے موقع پر ہی ہے؟ اصل میں صبر کا میدان بہت وسیع ہے۔ خوشی کے موقع پر جب انسان اپنے آپ کو اطراحٹ سے بچاتا ہے، جب اپنے آپ کو تکبر سے بچاتا ہے، نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنے سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو نارمل رکھتا ہے، حق پر رکھتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ خوشی کے موقع پر انسان زیادہ آپے سے باہر ہوتے ہیں۔ آپ عام طور پر لوگوں کو دیکھتے ہوں گے خوشی کے موقع پر زیادہ یعنی عملی رویے ان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچوں کو دیکھیے جنگل میں جیسے جنگلی جانور شور مچاتے ہیں، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے ہاؤ ہو کرتے ہیں، اسی طرح سے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں خوشیاں منانے کے یہی طریقے رہ گئے۔ تو خوشی کے موقع پر اس طرح سے اپنے آپ کو بے قابو ہونے دینا بے صبری ہے، اور خوشی کے مقام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، منعم کے نعمت کو پہچاننا اور اس کا شکر ادا کرنا، یہ شکر ہے۔ تو خوشی کے موقع پر جب انسان اپنے آپ کو ایسے رویوں سے روک کے رکھے، اطراحٹ سے، غرور سے، تکبر سے، اور اپنے آپ کو بالکل حق پر رکھے، تو یہ اس موقع کا صبر ہے۔ یعنی خوشی کے موقع پہ بھی اطاعت کے دائرے سے نہ نکلے اور دائرے سے معصیت کے کاموں سے بچے۔ اصل میں دائرے میں رہنا یہ مشکل کام ہے، اور دائرے میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو جب انسان روک کے رکھتا ہے یہی صبر ہے۔ استاد صاحب نے ہمیں دو باتوں کا تو پتہ چلا کہ خوشی اور غم دونوں میں صبر کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ زندگی کے اور پہلوؤں کے اندر صبر کی ذرا کیا گنجائش ہے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ ہم ابتدا میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا جہاں انسان کو صبر کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں سب، اس موقع پر یعنی وقت نکال کے آنا، ظاہر ہے دوسرے معاملات پر صبر کرنا ہے کہ سیکھنے کی تمنا ہے، خواہش ہے، ارادہ کیا، وقت نکال کر آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو روکا اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جما کر رکھا، سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو جما کر رکھا، یہ اس موقع کا صبر ہے، یہ ثبات ہے اور یہ مطلوب ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جیسے بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں زندگی میں، جیسے اطاعت کے مواقع ہیں، اطاعت کا ہر موقع دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر جو شخص صبح سویرے فجر کے وقت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے یا ایون گرم پانی سے بھی وضو کرنا چاہے، بستر کو چھوڑ کے اٹھتا ہے، تو کیا وہ اپنے نفس کو سنبھال کر نہیں رکھتا؟ جب وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو یہ اس اطاعت کے کام کے لیے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح سے گرمیوں کے طویل دنوں میں جب پیاس
کی شدت انسان کو پریشان کرتی ہے، اس موقع پر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا بذات خود صبر ہے، اور پھر اس میں اپنے آپ کو پریشانی کے اظہار سے بچا کے رکھنا، یہ صبر ہی تو ہے۔ اسی طرح سے زندگی کے باقی مواقع، مثلا آپ کو کسی نے بری بات ایسی کہی، دل کو لگ گئی، دل چاہتا ہے جواب ضرور دے دیں کہ یہ بات تو جواب دیے بغیر نہیں چھوڑنی۔ اس موقع پر آپ اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، رد عمل کی نفسیات سے بچاتے ہیں، ری ایکشنری نہیں ہوتے، تو یہ صبر ہے۔ اسی طرح سے جیسے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں بعض اوقات رشتہ دار انسان کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہیں کرتے، آپ جن کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو وہ آپ کو بھلا رسپانس نہیں دیتے، اب وہ حسن عمل مسلسل جاری رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ کون سی چیز ہے جو انسان کو جما کے رکھتی ہے؟ اللہ سے اجر پانے کی امید ہے۔ اس امید پر پھر بندہ صبر کرتا ہے کہ میں نے رشتہ داروں سے جزا نہیں لینی، مجھے تو اللہ سے جزا چاہیے، اور میں نے وہی روش اختیار کرنی ہے جو رب کو پسند ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے مواقع کی بات کی، تو برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہر جگہ پر، مثلا کوئی موقع ہے جھوٹ بول کر بچنے کے امکانات ہیں، اس موقع پر سچ بولنے کے لیے اپنے آپ کو ابھارنا اور حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار کرنا، یہ صبر ہے۔ اسی طرح زندگی کے دیگر معاملات بھی آ جاتے ہیں، اور آپ باقی تو جانتے ہیں، نقصان ہو گیا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی اور تکلیف پہنچی، کوئی بیماری آئی، ہر موقع پر ری ایکشن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں رکھنا، یہ صبر ہے۔ استاذہ جیسے بھی آپ نے بات کی کہ جب آپ کسی سے بدلہ لینے کے وقت پہ بھی صبر کرتے ہیں، اس بات کی حقیقت کو تھوڑی واضح کیجیے گا کہ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے، اور اگر آپ طاقت نہیں رکھتے تو پھر اس وقت پہ بھی آپ بدلہ نہیں لے سکتے، تو ان میں سے صبر کا معاملہ کس جگہ پر ہوگا اور کس کی کون سا رویہ افضل ہوگا؟ بات یہ کہ جس وقت انسان بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا، یہی وہ چیز ہے جس پر اجر ملنا ہے، کیونکہ ایک چیز آپ کی طاقت میں تھی، قدرت تھی، آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، تو ظاہر ہے آپ نے کچھ کیا، تو اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ جہاں آپ کی قدرت ہی نہیں، آپ ویسے ہی خاموش رہے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کیا جس پر اجر مل سکے۔ یعنی ایسا موقع جہاں آپ قدرت ہی نہیں رکھتے، آپ خاموش رہیں، تو آپ نے یعنی اپنے آپ کو کسی ایسے عمل کے لیے مجبور نہیں کیا، تو یہ صبر کے زمرے میں اس اصطلاحی اعتبار سے تو نہیں آتا کہ آپ نے ایسا کوئی عمل کیا ہی نہیں، مجبور ہو گئے۔ مجبوری کے عمل میں اور اختیاری عمل میں فرق ہوتا ہے۔ اختیاری عمل پر جو ارادے کے ساتھ کیا جاتا ہے، جزا تو اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ جو بات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیتوں سے ہیں، تو نیت ارادہ ہے نا، کسی کام کو کرنے کا ارادہ، جس کا اپنے ارادہ ہی نہیں کیا، وہ کام بظاہر تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ کام ہے، لیکن ارادے کے بغیر ہونے والا عمل جو ہے اس پر جزا کیسے ہو سکتی ہے؟ استاذہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا صبر کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ بھی ہوگا؟ مثلا جیسے ایک انسان ہے، اس نے اپنے آپ کو ظاہر طور پر تو جزا و فضا سے روک لیا، یا پھر ریئیکشنری ہونے سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تو روک لیا، مگر اس کے اپنے اندر مسلسل ایک کیفیت جاری ہے، یعنی اس کو غصہ بھی آ رہا ہے، اس پہ دل میں کوئی بات بھی چھپی ہوئی ہے اس طرح کی، کیا ہمیں صبر ان جگہوں پر بھی کرنا ہوگا، یا صرف ظاہری طور پر ہمیں اپنے آپ کو روکنے کا نام صبر ہے صرف؟ بیٹا، ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، زندگی کی تبدیلی ہے جس کا دل کی تبدیلی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آپ نے جو بات کی کہ دل میں غصہ بھی آ رہا ہے اور ظاہر میں اپنے آپ کو روک رکھا ہے، تو ایک نیچرل عمل ہے، فطری عمل، کہ آپ کو غصہ آئے گا تو غصے کے اظہاری سے تو رکنا ہے،
لیکن جب تک ایک انسان کو اجر کی امید نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے لیے غصے پہ قابو پانا ممکن نہیں رہتا. تو یہ غصے پر جب انسان قابو پاتا ہے اور دوسرے کے اس طرز عمل پر ریاکشن رد عمل کا اظہار نہیں کرتا تو یہی تو صبر ہے. اندر اور باہر کی دنیا مختلف نہیں ہے کہ اگر اندر غصہ ہے اور ظاہر میں اس کا اظہار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہی کنٹرول, یہی تو صبر ہے. کیونکہ ایک چیز موجود ہے جو کنٹرول لوز ہونے پہ, کنٹرول ختم ہونے پہ بہت برے طریقے سے دوسرے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا کہ نہیں, اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے. اس وقت میں وہی کروں گی جو میرا رب چاہتا ہے. تو یہی صبر ہے. استاذہ ایسا ہوتا ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے اندر تکلیف بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے انسان مشقت کرنے پر آمادہ بھی ہوتا ہے, لیکن باہر کا ماحول اس کے لیے اس طرح سے ہو جاتا ہے جو اس کو بار بار برائی کی طرف ابھارتا ہے. تو کیا اس لمحے میں یعنی آپ مائل بھی ہو رہے ہیں اور آپ بچ بھی رہے ہیں, تو پھر آپ صبر کے کون سے لیول پہ ہیں؟ یعنی مستقل طور پر آپ برائی کی طرف جا بھی رہے ہیں لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مشقت بھی کر رہے ہیں اس سے بچنے کی. بیٹا دنیا میں یہی تو امتحان ہے. امتحان کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف انسان نیکی کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف نیکی سے روکنے کے لیے شیطان اپنا کردار ادا کرتا ہے. اس نے تو اپنا کام کرنا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. جیسے آپ یہ چاہتے ہو کہ برائی سے بچ جاؤ, اندر برائی سے بچنے کی خواہش ہے اور باہر آپ اس برائی سے بچنے کے لیے ماحول کو سازگار نہیں پاتے. تو بات یہ ہے کہ باہر کے ماحول میں جو کچھ آپ دیکھتے ہو آپ اپنے آپ کو بے چارگی کا شکار کرتے ہو کہ دراصل قصور میرا نہیں, قصور فلاں کا ہے, حالات ایسے نہیں ہیں, یہ طریقہ واردات ابلیس کا ہے. بلیمنگ ایٹیچیوڈ ہے کہ ماحول سازگار نہیں ہے. ناسازگار ماحول میں اپنے آپ کو رد عمل سے بچا کے رکھنا, اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھنا, یہی تو صبر ہے کہ اپنے آپ کو پھر بھی حق پر جمائے رکھنا ہے. اب یہ حق پر جمانا کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیے کہ نیکی کرنے کی خواہش کے ساتھ نیکیاں نہیں ہوتی اور برائی کرنے کی خواہش کے ساتھ برائی صادر نہیں ہوتی. خواہش تمنا کا روپ دھارتی ہے, پھر انسان ارادے کرتا ہے, ارادے کا دخل ہے. اگر آپ برائی سے بچنے کا ارادہ کر لیں تو دوسرا کام ہوگا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا. آپ جو دوسرا کام جو آپ نے بتایا ہے, دوسرا کام آپ یہ کرتی ہیں کہ اس کے لیے ماحول کو دیکھتی ہیں کہ ماحول سازگار نہیں ہے. تو ماحول کو دیکھیں گے تو کام نہیں ہوگا. اس کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں, اللہ سے مدد کریں, طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ موقع اعتماد کا ہے کہ وہ میرا رب مجھے برائی سے بچائے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے جو اپنے کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اور زیادہ اس برائی سے بچنے کے لیے کوشش کریں, ماحول بدل ڈالیں, اندر کا بھی باہر کا بھی. اور پھر یہ کہ جس بدی میں مبتلا ہو رہے ہیں یا جو برائی بار بار اٹریکٹ کر رہی ہے یا جس کے لیے دل کے اندر تمنا ابھرتی ہے, اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر پڑھیں, سنیں, اور یہ ہے کہ اس کی نفرت دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. تو جس برے عمل سے نفرت ہو جاتی ہے پھر اس کو کرنے کے لیے آمادگی پیدا نہیں ہوتی, پھر بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کی مدد کے ساتھ ہی انسان کے لیے صبر کرنا ممکن ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. استاذہ صبر کی کوئی درجات بھی ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ ایک انسان
کسی نیک عمل کو کرنے کے لیے ابتدائی طور پر جب مشقت کاٹتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے. پھر جب ایک انسان آگے بڑھ کے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے. اور جب انسان عملی کوشش کرتا ہے تو یہ تیسرا درجہ ہے. یعنی نیک کاموں کے لیے مشقت کرنے کا عمل ہے تو بہت بڑی بات کہ پہلے درجے کا کام ہے، لیکن اس کے لیے علم حاصل کرنا، جو انسان اس پر اپنے آپ کو کاربند نہیں رکھ سکتا اس کے لیے علم ضروری ہے، ناگزیر ہے. ظاہر ہے یہ زیادہ بڑی مشقت کا کام ہے. پھر اس کے بعد اپنے نفس کے ساتھ جو مجاہدہ ہے، ریاضت ہے، اس کی باری آتی ہے. بغیر علم کے انسان اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہے کر نہیں پاتا. اسی لیے یعنی ایک طرف خود علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، دوسری طرف دوسرے افراد کو بھی تواصو بالصبر کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ بھی صبر کی نصیحت کریں. میڈم اس میں آپ علم کی آپ نے ذکر کیا، کس علم کی آپ بات کرتی ہیں جس سے کہ ہمیں صبر کو تقویت دینے کا موقع ملتا ہے اور توفیق ملتی ہے؟ کون سے صبر، وہی کے علم کی بات ہے یا عام جو ہم علم حاصل کرتے ہیں؟ ظاہر ہے فزکس، کیمسٹری، بایو، لینگویجز، سوشل سائنسز تو اس کے لیے ہیلپ نہیں دیں گی. صحیح. اس کے لیے وحی کا علم ہی ہیلپ دے سکتا ہے. جی. کیونکہ وحی کا علم تو انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہے، صحیح، اور انسان کی عافیت کے لیے ہے. صحیح ترین علم وہی ہے جو رب کی جانب سے آیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا. استاذہ جیسے آپ نے صبر کے بارے میں ہماری رہنمائی کی، صبر کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا، تو کیا یہ بتائیے کہ عام زندگی کے علاوہ دین کے اور کاموں میں بھی، اطاعت کے اور کاموں میں بھی کہیں صبر کا کچھ ذکر ہے یا کچھ گنجائش ہے؟ اور سورہ ال عمران کی آیت نمبر 200 میں ہے، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. صبر کرو، صبر کا مقابلہ کرو اور مورچوں پر ڈٹے رہو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر کا تعلق صرف عام معاملات سے نہیں ہے. جو کام بھی دین کی سربلندی کے لیے کیے جاتے ہیں، دعوت اللہ کا کام ہو یا جہاد فی سبیل اللہ کا کام ہو، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور باہمی یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرنے کی ضرورت ہے، صبر کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں اس آیت کے اندر جو بات ہے کہ مورچوں پر ڈٹے رہو، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جیسے جنگ کے میدان میں مورچوں پر ڈٹے رہنا ہے، ایسے ہی نظریاتی میدان میں بھی مورچے ہیں، وہاں پر بھی ثبات اختیار کرنا صبر ہے. جیسے میڈیا کے میدان میں بے حیائی کے فروغ دینے کے لیے لوگ اپنی قوتیں، صلاحیتیں، مال سبھی کچھ لگاتے ہیں، تو ان کا مقابلہ اسی طرح سے نیکی کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ان مورچوں پر ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے، کیونکہ اس کی جزا رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. جزاک اللہ استاذہ، آپ نے آج ایک بار پھر ہماری رہنمائی فرمائی صبر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اطاعت کے کاموں میں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ایک بار پھر شامل ہوں گے اور استاذہ سے بہت کچھ اور سیکھنے کا موقع ملے گا. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو